بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ کلام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سب سے بزرگ اور اس امت کے بزرگ تر صحابی، بزرگ تر امتی جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کی قربانی اسلام کے لیے نہیں دی، یہاں تک کہ قرآن پاک میں آپ کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ آگے ایک جگہ ارشاد فرمایا، لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ ہم اس کو جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، مالہ یتزکا، تاکہ وہ پاکی حاصل کرے، وہ پاک ہو جائے، اس کا مال پاک ہو جائے، متقی و پرہیزگار۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مال کی پاک کرنے والوں میں سب سے پہلے جن کا تذکرہ کیا وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو آیات آئی ہیں، جو لوگ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکر و منسوب کرتے ہیں، ان کے لیے اسی میں جواب ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے تھے اور صاحب حیثیت تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ہیں اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، علی رضی اللہ عنہ خود چھوٹے تھے، ان کے پاس ان کی مالی حیثیت اتنی بلندتر نہیں تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ اگر افضلیت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا کہ جہاں سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ہجرت کے وقت آپ ان کی میت میں تھے، اور مرض الوفات میں نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ نے حکم دیا تھا کہ نماز ابوبکر پڑھائیں۔ اور اسی طرح ہر موقع پر سفر ہجرت میں خاص طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سفر میں ساتھ تھے، اور نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا تھا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ علی امانتیں دے کر آپ تشریف لے آئیے گا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ ساتھ چلیں، اور اونٹنیوں کا انتظام بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اسلام پر سب سے پہلے بنیادی معاملات میں خرچ کرنے والے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس زمانے میں اسلام انتہائی کمزور تھا، اس زمانے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، جب انسان ضرورت مند اور محتاج ہو، اس وقت میں وہ کسی کی مدد کرے، خواہ وہ اسلام کی ہو یا اسلام سے باہر کی، اس وقت میں مدد کرے جب کہ وہ خود کمزور ہو، خود کمتر ہو، اس کے پاس مالی حیثیت اس کی اپنی کمزور ہو، وہ زیادہ طاقتور ہوگا یا جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ خرچ کر رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اور وہ ہمت کر رہا ہے، وہ تو دوسروں کے لیے ایک مثال ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک نے اسی انداز میں مخاطب کیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ تم لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے لوگ، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا ہے۔ الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے درجات کا وعدہ کر رکھا ہے، نیکی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کا پورا ترجمہ یوں ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یہ لوگ درجہ اور مرتبہ میں ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے فتح مکہ ہونے کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وعدہ نیکی کا اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ نیکی دونوں کی قابل قبول ہے، دونوں کی نیکی قبول کی جا رہی ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے جن لوگوں نے فتح مکہ کی آمد سے پہلے خرچ کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے جہاد کیا ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا، فتح مکہ کے بعد اسلام غنی ہو گیا اور اس وقت میں نصرت اعانت کی ضرورت نہ رہی، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ پھر چونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام
کی معیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں ہر صورت میں آگے بڑھ جانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ جب اسلام کمزور تھا، مال کا مطالبہ ہوا، عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت کی، آگے بڑھے، لیکن پھر بھی سبقت لے جانے والوں میں ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ کیا آپ سارے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے؟ آپ رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جی کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ عمر کیا لائے؟ کہ جی آدھا چھوڑا ہے، آدھا لے آیا۔ الغیر قریش نے مسلمانوں کی رسانی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ جو تذکرہ ہوا سابق میں ان لوگوں کا جن حضرات کو اسلام میں کمزوری کا سامنا تھا، اور وہ لوگ قریشی بھی نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں آ کر بسے ہوئے تھے، یہاں رہائش پذیر تھے۔ وہ لوگ جن کو شخصی وجاہت بھی حاصل تھی، مکہ کے باسی تھے، ان لوگوں کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، ان کے چچا حکم ابن العاص نے ان کو رسی سے باندھا اور ان کو سختی سے کہا کہ تم کو یہ اسلام چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوڑوں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جب چچا کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا تشدد کوئی کام نہیں کر سکے گا، تو انہوں نے چھوڑ دیا، پچھڑ گئے۔ دوسرے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ان کے چچا نے ایک بوریے کے اندر لپیٹا، بوریے میں لپیٹ کر نیچے سے اس کی دھوئیں کی دھوری دینی شروع کر دی، دھواں جلایا، دھواں چھوڑا ان کے اوپر تاکہ یہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن وہ بھی نہیں پھرے الحمدللہ۔ انہوں نے کہا لا اکفر ابدا، میں کبھی کفر نہیں کروں گا۔ اسی طرح عمر کے بہنوئی، ان کا نام تھا سعید ابن زید، جب اسلام لائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کو اپنے بہنوئی کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے والد نے ان کو اس قدر مارا کہ سر پھاڑ دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوفل ابن خویلد نے ایک رسی سے دونوں کو باندھا تھا۔ یہ اسلام کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں۔ ان دونوں حضرات کو، طلحہ کو اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسی سے باندھا، اسی لیے یہ دونوں حضرات قرنین کہلاتے ہیں۔ قرنین یعنی ایک رسی میں بندھے ہوئے دو شیر۔ ولید ابن ولید، عیاش ابن ابی ربیعہ اور سلمۃ ابن ہشام جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے ان کے اوپر اس قدر تکالیف، اس قدر اذیتیں پہنچائیں کہ ان کو ہجرت بھی کرنے نہیں دی۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کو بھی باقاعدہ روکا گیا تھا، اور انہوں نے اپنا مال و اسباب دے کر جان چھڑائی تھی اور پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی۔ ان حضرات کو بھی ہجرت کرنے نہیں دی گئی، ان میں ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمۃ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں ہجرت نہیں کرنے دی تو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ ان حضرات کے دعا فرماتے تھے، یا اللہ ان حضرات کو مشرکین کے ظلم سے، ان کے پنجہ ظلم سے نجات عطا فرما۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے، آپ نے اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اپنے اسلام کا، اور لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ زمین پر گر گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر بچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلوات اللہ علی سیدنا